ایک تو یہ کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو کرنے کا ایک مطلب ایک افواہ کہہ لیں یا اس کے اوپر خبریں زیر گردش رہیں پچھلے ہفتے بھی، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی پی ٹی آئی پھر یہ غلطی کر رہی ہے؟ مطلب اس سے پہلے بھی ماضی میں جب حکومتیں ڈیزالو کی گئیں وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا ٹیکنیکلی پی ٹی آئی الیکشن کہتی ہے کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے، الیکشن جب دوبارہ خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی جیتے ہوئے، وہاں دوبارہ کیوں کروانے ہیں؟ لیکن ڈیزالو تو وہ کے پی کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیزالو ایسے نہیں ہوگی، اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی تمام ہوں گی اور الیکشن کی طرف اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو الیکشن کی صورت میں ڈیزالو کرنے کی بات ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ یہ کل بھی بات مولانا صاحب کے حوالے سے بھی مجھے، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ بیان دیا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ڈیزالو کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اور باقی خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے، سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، قاضی فیصل صاحب جو ہیں جوڈیشل کمیشن کس حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، ریکیوزل دے رہے ہیں قاضی فیصل صاحب کے اوپر کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں۔ عامر فاروق صاحب کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوا رہے ہیں۔ لیکن وہ تو بہتر، مطلب ان کے کورٹ سے تو بہتر فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو بہتر فیصلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں 130 سے زیادہ درخواستیں اپنے پاس رکھی، 4 5 7 یا ایسے کیسز ہوں گے جن میں اب کیسز کے اندر تھا کچھ نہیں تو ان کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اب آپشن ہی نہ ہو اور جج بینچ بنا ہوتا ہے، 7 دوسرے جج ہوتے ہیں تو وہ بھی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، میڈیا بھی ہوتا ہے، کیونکہ بند کمروں کے اندر فیصلے سنائے گئے نا، تو ان سے تو کوئی کسی قسم کی کوئی ہمیں امید نہیں ہے۔ آج تک ہمیں دیکھ لیں کہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوئی اسلام آباد میں۔ نہیں تو اب آپ کو پریڈکٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بظاہر تو لگتا یہ ہے ہر کچھ دنوں کے بعد کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار ہوں گے، آپ لوگ اپنے آفیسز کھولتے ہیں، اپنے جو سیکریٹریٹس ہیں وہ کھولتے ہیں، لیکن کبھی اس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا لگ رہا ہے کہ کیا مشکل وقت اور قریب آ رہا ہے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں اب تو عادت ہو گئی ہے تو لہٰذا وہ جتنا کرتے رہیں، اب جو ایک لائن ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، کیا ہے؟ کورٹس ہیں، دیکھیں کورٹ سے ہی ہمارے پاس حل ہیں اور پرامن احتجاج بھی ہمارے پاس حل ہے۔ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اس کے اندر جلسہ بھی اسلام آباد کے اندر کریں گے، اور اگر اجازت نہیں ملی تو پھر ہم پھر بھی کریں گے جلسہ۔ اب جلسہ ہوگا بغیر اجازت کے، کہاں پہ؟ اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ پہلے بھی انہوں نے 2 ہے دن جب کے کورٹ وقفے سے اجازت دے اور وہ امپلیمنٹ نہ کریں، کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے، اس کے اوپر بھی نہ کچھ ہو، کیونکہ اگر دوسری جماعتیں نکل سکتی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی میں سب کو اجازت ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جو ملک میں رول آف لاء کے لیے کھڑی ہے، جو آزاد عدلیہ کی بات کرتی ہے، ہمارا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی میں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ اس میں سے نکال کر ہمیں لندن بھجوایا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لاء ہو۔ اچھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے آخری سوال ہے کہ فیصلہ تو بظاہر بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، لیکن آپ کے خیال میں آثار ایسے نہیں لگ رہے کہ حکومت مخصوص نشستیں وہ دینا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں مخصوص نشستیں اگر الیکشن کمیشن اس کے حکم کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا نا تو الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پہلا آرٹیکل 6 بھی باقی ہے جو قاضی صاحب نے ابھی تک اس کے اوپر زیر غور نہیں کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد کیا۔ تو جب الیکشن کمیشن کی غلطی بھی آن ریکارڈ آ گئی ہے تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مخصوص نشستوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہے کیونکہ انہوں نے اپنی اوپینین نون لیگ اور انہوں نے اپنی مل کے اوپینین دے دی ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کی باڈی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں ادارے جو ہیں نا وہ آزاد، وہ کسی حکومت کے تابع نہیں ہوتے۔ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، اس نے نہیں دیکھنا کہ کون ہے۔ نگران سیٹ اپ میں وہی لوگ تھے جو آج حکومت میں، ان کے انڈر ہی اس ٹائم بھی وہ کام کرتے رہے اور آج بھی کرتے رہے، پیچھے سے کہیں اور بھی انسٹرکشن آتی رہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ریویو جو ہے اس کا ڈیسیجن آ جائے، ریویو کی ڈیسیجن کے بعد ہم دیکھیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن جو ہوئے ہیں تو ہم نے تو الیکشن سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا اور ہم نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کروائے، اب کیا ہو جائے گا؟ تو مطلب ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ قانون ملک ان کے مطابق چلے، قانون کے مطابق نہ چاہیے۔ یہ بدماشی ہے نا، کھلے عام گنڈا گردی ہے، اور میں سے یہی کہوں گا کہ یہ گنڈا گردی ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ غداری کے مقدمات ان کے اوپر بنانے چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ جو ججز کھڑے ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا مختلف جگہوں پر، وہ بڑا زبردست کھڑے ہیں اسی بات کے اوپر۔ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ رول آف لاء، اگر ہم غلط کسی جگہ پر ہوں گے نا وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ کیا، آپ نے، لیکن جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کس کا حق کیا بنتا ہے تو وہ مکمل انصاف انہوں نے دیا، جو کہ آرٹیکل 187 جو ہے سپریم کورٹ کے پاس آئین پاکستان کے مطابق وہ کمپلیٹ جسٹس دینے کا اختیار تھا، اس کے اندر رہتے انہوں نے انصاف دیا۔ آج عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے یقیناً ان ایلیگیشنز کا جو کہ حکومت لگا رہی ہے، ادارے لگا رہے ہیں، جواب تو دیا، لیکن آپ کے خیال میں دونوں طرف سے، اداروں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ثبوت برابر موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ثبوتوں کی موجودگی میں اس قسم کے الزامات اور پھر اس کو ثابت کرنا یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پی ٹی آئی اگر خود بھی پڑے تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے نکلنا اگر تو ثبوت موجود ہوئے؟ ثبوت کی بات کی جائے نا تو میں آپ کو بڑا کلیئر کہوں کہ خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے بڑا کہا کہ بڑے ثبوت ہیں، بڑی ایویڈنس ہے، شواہد ہیں ہمارے پاس، 9 مئی کے حوالے سے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر ریاست کے خلاف باتیں کی، یہ کیا وہ کیا،
لیکن میں کیونکہ خود بھی ٹرائل کر رہا ہوں، کیسز کر رہا ہوں، اور خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے 3 مقدمات میں ان کی بریت بھی کروائی ہے میں نے، تو مجھے بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ ریکارڈ کے اوپر کیا ہے، پراسیکیوشن کے پاس کیا ایویڈنس ہے. پراسیکیوشن سرکار ہے نا، کون جنہوں نے پیچھے سے ایویڈنس دینی انہوں نے بھجوانا ہے کہ جا کر آپ کیس لڑیں، تو ناکام ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. جب میں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ ناقابل تردید شواہد لائیں سامنے ریکارڈ کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے، تو کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. وہ کہتے تھے نا جی کہ یہ بالکل وہاں پر دعویٰ نہیں، وہ جو کالز کہہ رہے ہوتے تھے پنجاب میں اس کی 300 کالز ہیں، اس کی 50 کالز ہیں، ان تمام لیڈرشپ کا وہ تو یہی حوالے دیتے تھے. کوئی ایک کال جو ہے وہ نہیں لائی گئی ریکارڈ کے اوپر، ٹھیک، کوئی ایک ایویڈنس نہیں لائی گئی، کوئی خان صاحب کی زوم میٹنگ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ یہ اب انہوں نے کیا لاہور والے کیسز کے اندر کہ 2 سرکاری گواہ لے کے آ گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سرکاری ملازمین تھے اور یہ زمان پارک میٹنگ کے اندر موجود تھے جہاں پر خان صاحب نے پین کیا اور یاسمین راشد صاحبہ کو کہا کہ آپ جا کر آپ نے بندے نکال لیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام کو کہا کہ آپ نے جا کر حملہ کر دینا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی سرکاری افسر جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ آپ جا کر ایویڈنس دیں تو وہ دے گا. ایویڈنس تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ لائیں کہ یہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ زوم میٹنگ ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ کال ریکارڈ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی ایویڈنس لا کر اور پھر کہنا کہ آپ 9 مئی کی، میں نے خان صاحب کو بتایا، میں نے کہا یہ اس میں کیا، تو خان صاحب مسکرا رہے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس گواہ بھی اگر ملے ہیں تو وہ پلانٹڈ لوگ لے کر آئے ہیں. آن ریکارڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر خان صاحب کے اوپر یا لیڈرشپ کے اوپر اس طرح کا لگائیں. دیکھیں وہ سارا معاملہ جو ہوا اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی کیوں خان صاحب نے بات کی. جب آپ کسی کے اوپر کیس بناتے ہیں تو اسے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. اگر آپ ہمیں موقف ہی نہیں ہمارا سنیں گے، ہمیں موقع نہیں دیں گے کہ ہم اپنی ایویڈنس دیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ کوئی بندہ بھی اندر نہ جائے، کوئی بندہ بھی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جائے گا، ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. اور اس سے پہلے بھی احتجاج ہوئی یا بعد میں بھی ہوئے. آپ نے کہیں دیکھا کہ میں کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھ گیا ہوں یا کوئی ایسا بندہ لیڈرشپ میں